نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، اے عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج صبح پتہ چلا کہ پاکستان کے صوبے پنجاب میں مشہور شہر قصور میں جہاں کچھ گندے قصور پہلے بھی ہوتے رہے اور ایک نیا خوفناک قصور، معاذ اللہ 7 سال کی مدنی منی زینب کو بیچاری کو اٹھا کر لے گئے اور زیادتیاں ہوئی اس کے ساتھ، اور نعوذ باللہ بیچاری کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، بیچاری کی لاش بھی پھینک دی گئی۔ اللہ اللہ، یہ کتنی زبردست خوفناک درندگی ہے۔ ان کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی، کہ اہل خاندان پر کیا بیتی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم کہاں سے کہاں نکل گئی، کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس مدنی منی زینب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ ان کے جو بھی لواحقین و سوگوار ہیں، ان کو اللہ پاک صبر جمیل عطا کرے، اور اس مدنی منی کو ان کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے۔ جی ہاں، مدنی منی یعنی نابالغ بچے جو فوت ہوتے ہیں تو یہ ماں باپ کی سفارش کرتے ہیں، جنت میں لے جانے کا سبب ہوتے ہیں، جہنم کے آگے رکاوٹ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی یہ روایات موجود ہیں۔ تو بہرحال پھر بھی صدمہ تو ہے، میں تعزیت کرتا ہوں ان غمزدوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے۔ اور جنہوں نے کیا واقعی وہ غیر کیا کہنا چاہیے، غیر انسانی انداز ہے، وہ درندگی ہے کہ پہلے تو یہ گندا کام، ایک تو کڈنیپ کرنا یہ جرم، پھر نعوذ باللہ گندا کام کرنا یہ دوسرا جرم، پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کر دینا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنے جرائم کا مجموعہ ہے۔ تو یہ سب ہو رہا ہے۔ اب اس کے محرک کیا کیا ہیں وہ شاید آپ سمجھتے ہوں گے۔ میڈیا، پیپر میڈیا ہوئی، سوشل میڈیا ہوئی، سب جگہ یعنی کہ شہوت بھڑکانے والے انداز پائے جا رہے ہیں۔ یہ رومانی ناولیں، اخباری آرٹیکلز، پھر ڈرامے، فلمیں، چاروں طرف بے پردگیاں۔ اب ایک تو ہوتی ہے بے پردگی، تو اس سے اس کو گندی لذت بڑھتی ہے۔ پھر وہ شادیوں میں رکاوٹیں کہ اس میں بھی طرح طرح کی رسمیں، لاکھوں کروڑوں روپے آج کل تو خرچ ہو رہے شادیوں پر۔ تو جب یہ حلال موقع نہیں ملتا تو بندہ پھر بعض اوقات شیطان کے بہکاوے میں آ کر حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اس کو اجازت نہیں ہے حرام کی طرف ہاتھ بڑھانے کی، اس کا امتحان ہے۔ اس کو صبر اور صبر ہی کرنا ہے، اور حلال طریقہ ہی اختیار کرنا ہے۔ کہ جو حرام طریقہ اختیار کرتا ہے، توبہ توبہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرتا مگر ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور مٹی یا سیاہ بدبودار کیچڑ میں لچڑا ہوا خنزیر کسی شخص سے ٹکرا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے کندھے ایسی عورت سے ٹکرائیں جو اس کے لیے حلال نہیں۔ شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی کتاب الزواجر میں ارشاد فرماتے ہیں، بعضوں نے اپنے ہاتھ کو کسی عورت کے ہاتھ پر رکھا تو ان دونوں کے ہاتھ چمٹ گئے اور لوگ انہیں جدا کرنے میں ناکام ہو گئے، یہاں تک کہ بعض
علماء کرام نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ وہ عہد کریں کہ ایسی نافرمانی آئندہ کبھی نہیں کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر سچے دل سے توبہ کریں. بس انہوں نے ایسا کیا تو اللہ پاک نے انہیں چھٹکارا عطا فرمایا. اور اصاف اور نائلہ کا قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے زنا کیا تو اللہ پاک نے ان دونوں کا چہرہ مسخ کر کے پتھر بنا دیا. مزید نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں تم یہ دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ کہ کوئی شخص نافرمانی کا مرتکب ہونے کے باوجود ابھی تک صحیح و سالم ہے اور اسے جلدی سزا نہیں ملتی. عقل مند کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے نفس پر غرور کرے. اپنے نفس پر غرور کرنے والا اچھا نہیں اگرچہ وہ سلامت رہے، کیونکہ این ممکن ہے کہ اللہ پاک تمہارے لیے سزا کو جلدی مقرر کر دے جبکہ دوسروں کے لیے نہ کرے، کیونکہ اس سے روکنے والا اور کوئی نہیں کہ کبھی بہت ہی گھناؤنی اور بری چیز کے ساتھ جلدی سزا ہو جاتی ہے، جیسے دل کا سیاہ پڑ جانا، مسخ ہو جانا، بدل جانا، بارگاہ خداوندی میں حاضری سے دوری، ہدایت کے بعد گمراہی اور بارگاہ خداوندی کی طرف متوجہ ہونے کے بعد پلٹ جانا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. کاش یہ ملزم جو بھی ہوں اور حقیقت میں جو مجرم ہوں وہ پکڑے جائیں اور ان کو قرار واقعی کی سزا دی جائے، اور کاش اسلامی انداز میں سزائیں دی جائیں. تو اسلامی انداز میں جو سزائیں ہیں اس کی حکمت بڑی پیاری ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ عبرت پکڑیں اور گناہوں سے بچیں. پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. پچھلے آپ تاریخ دیکھ لیں مسلمانوں کی، تو آج کل تو بہت ہو رہا ہے کہ سب پردے میں ڈھکا ہوا ہے معاملہ. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے، سچی توبہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق بخشے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس طرح گناہوں سے بچنے کا ذہن ملے گا، نیکیوں کی طرف خوب رغبت ملے گی انشاءاللہ، اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا، مدنی معاشرہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بھی وابستہ رہیے. ذہن نصیب سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیے تو انشاءاللہ ان نمازوں کا اور بھی ذہن مضبوط ہوگا، مسائل بھی سیکھنے کو ملیں گے، نماز کی جو غلطیاں اگر ہیں تو وہ بھی دور ہوں گی انشاءاللہ. قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق پیدا ہوگا انشاءاللہ عز و جل، اور انشاءاللہ آپ اس معاشرے میں اللہ کا نیک بندہ بن کر ابھریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھجن کافی لوگ آپ کو سلام علیکم وعلیکم السلام دے رہے ہیں اور دعاؤں کا بھی بول رہے ہیں بہت سے لوگ. اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. اس ایشو کو دلچسپی کا سامان نہ بنایا جائے. اس ایشو سے عبرت حاصل کرنی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کا بھی اہتمام رکھنا ہے کہ دیکھو درندے چاروں طرف پھر ہی رہے اور پہچان ان کی ہوتی نہیں ہے. بعض اوقات بالکل گھر کا بھیدی ہوتا ہے، وہ ایسی حرکت کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ گھر کا بھیدی ہوگا اور عین ممکن ہے کہ یہ مدنی منی اس کو جانتی ہوگی، جبھی تو اس نے یہ نعوذ باللہ کالا منہ کرنے کے بعد بیچاری کو موت کی نیند سلا دیا کہ یہ میری شکایت کر دے گی تو میں تو پکڑا جاؤں گا. لیکن خدا کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اگر یہاں بچ کر نکل بھی گئے تو مرنا تو پڑے گا نا. اگر قبر میں عذاب نازل ہوا تو کیا کرو گے؟ قیامت کے روز پکڑو گے تو پھر کہاں بچ کے جاؤ گے؟ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے، ہر گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس سے ہم کو عبرت کا سامان حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے بالکل دلچسپی ہے اس کو کوئی سیاسی ایشو بنا دیا جائے اور ایک وقتی طور پہ وہ شور شار ہوتا ہے، پھر کہاں گئے تھے کہیں بھی نہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اور جو بیچارے ان کے عزیز اقربا ماں باپ خاص کر، پر ان کے لیے وہ زندگی بھر کے صدمے رہ جاتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.